اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل۔ مدینے کی گلیاں، جنت سے بڑھ کر مدینے کی گلیاں، معطر معطر مدینے کی گلیاں، جہاں ہر طرف نقش پاں ہے نبی کے، وہ بخشش کا مظہر مدینے کی گلیاں۔ مقدس مقدس مدینے کی مٹی، منور منور مدینے کی گلیاں، جہاں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، وہ رحمت کا ساگر مدینے کی گلیاں۔ تصور کی آنکھوں سے دیکھا جو ماجد، تصور کی آنکھوں سے دیکھا جو ماجد، ہوئی نقش دل پہ مدینے کی گلیاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے۔ سرکار دو جہاں حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک شہر مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور لبوں پر بے اختیار حسن نثار کے اشعار، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، اشکوں کی صورت بہنے لگتے ہیں۔ خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا۔ حرم طیبہ میں جب یہ ناچیز داخل ہوتی ہے تو حقیقی گھر پہنچ جاتی ہے۔ برسوں کی تھکی ماندی ہاری پیاسی جب رحمتوں کے چشمے تک پہنچتی ہے تو اداسیوں کے تمام پھٹ کھل جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی پاک زمین پر قدم رکھتے ہی بدن اور روح کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ در طیبہ کی حاضری نصیب ہو جائے تو زندگی گزارنا سہل ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 1400 سال کے دوران مسجد نبوی کی 14 بار توسیع کی گئی۔ گویا مسجد نبوی کی ہر صدی میں ایک بار توسیع کی جاتی رہی ہے۔ 1050 مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی آج 5 لاکھ مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بازید تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمائی۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چون دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روزہ مبارک ہیں۔ گنبد خضرا میں پروردگار نے ایسی کشش رکھ دی ہے کہ نگاہ پڑتے ہی راحت و سکون کی ایک لہر آنکھوں سے روح کی گہرائی تک اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا